بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 297 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 53,202 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 375 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 59,921 ہو گئی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آج کوئی فوتگی نہیں آئی، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 347 ہی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 6,372 ہو گئی۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام سے تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات میں سیاحوں کے لیے آنے سے پہلے ہیلتھ انشورنس لازمی قرار۔ متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کے ہیلتھ انشورنس کارڈ میں شامل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور سیاحوں کو بھی ہدایت جاری کی گئی کہ نئی پالیسی کے مطابق آنے سے پہلے ہیلتھ انشورنس لازمی کرنا ہوگا اور کووڈ-19 کے علاج کو بھی انشورنس میں شامل کریں۔ ہیلتھ انشورنس 47 درہم سے شروع ہوگی، جو 30 دن کے ویزے پر آئے افراد کے لیے کام کرے گی، جبکہ 90 دنوں کے لیے آئے افراد کے ہیلتھ انشورنس 200 درہم تک ہو سکتی ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق متحدہ عرب امارات میں آنے والے سیاحوں کو پہلے سے ہیلتھ انشورنس کرنا ہوگی۔ نئی انشورنس پالیسی کے مطابق کرونا وائرس کا علاج ہیلتھ انشورنس میں شامل ہونا چاہیے، جو کہ عمومی طور پر نہیں ہوتا۔ اگر ہیلتھ انشورنس پالیسی میں کووڈ-19 کا علاج شامل ہوگا تو اس صورت میں سفر کے دوران اگر بیماری لاحق ہو جائے تو علاج نیشنل ایمرجنسی اسکیم کے تحت کیا جائے گا۔ ابوظہبی میں عید ملن پارٹیز کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ پولیس ابوظہبی پولیس کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کیے گئے قواعد و ضوابط کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت جرمانے کیے جائیں گے۔ پولیس کے مطابق عید کے موقع پر عید عوامی یا نجی عید ملن پارٹی، میٹنگ یا اجتماع کرنے والے میزبانوں کو 10,000 درہم جرمانہ، جبکہ ایسی پارٹیز میں شرکت کرنے والوں کو فی کس 5,000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ حکام کی جانب سے زور دیا گیا کہ لوگ خاص طور پر عید کی چھٹیوں کے دوران فیملی کے اجتماعات سے پرہیز کریں اور ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کریں۔ لوگوں کو درخواست کی گئی کہ وہ عید پر ایسی کسی بھی پارٹی یا اجتماع کی حکام کو اطلاع کر کے حکام کی مدد کریں۔ حکام کو ایسی کسی بھی پارٹی کی اطلاع کے لیے آپ درج ذیل نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ امن سروس کو کال کر سکتے ہیں۔ 8002626 2828 پر میسج بھیج کر اطلاع دے سکتے ہیں۔ دبئی انویسٹمنٹ پارک میں لگنے والی آگ نے 2 گودام تباہ کر دیے۔ منگل کے روز پیش آئے واقعے کے دوران ایک فائر فائٹر جاں بحق ہو گیا۔ آگ 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بجھائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں منگل کے روز ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق منگل کے روز دبئی کے انویسٹمنٹ پارک میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکنے کے بعد دبئی کے متعدد فائر اسٹیشنز کے عملے کو جائے وقوع پر طلب کیا گیا۔ فائر فائٹر عملے نے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ بجھا لی، تاہم آگ کے نتیجے میں 2 گودام تباہ ہو گئے۔ اس دوران ایک افسوسناک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ریسکیو ٹیم کا ایک رکن جاں بحق ہو گیا۔ اس حوالے سے دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ سول ڈیفنس کے لوگ ہمارے ملک کے تحفظ اور لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ افسوسناک طور پر آج اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ایک فائر فائٹر عادل نصیر صالح شہید ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں تیل کی قیمتوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں تیل کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ سپر پیٹرول کا 1 لیٹر 1.91 درہم میں فروخت ہوگا، جبکہ اسپیشل پیٹرول کے 1 لیٹر کی قیمت 1.80 درہم مقرر۔ ڈیزل 1 لیٹر 2.6 میں فروخت ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں مئی سے لے کر اگست تک تیل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ دبئی میٹرو پر سفر کر کے متحدہ عرب امارات میں مفت قیام کا موقع حاصل کریں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بدھ کے روز ٹویٹ کیا
جس میں لوگوں کو دبئی کی میٹرو ٹرین میں سفر کرنے کی اور ایک ایسی قرآن اندازی میں شرکت کی دعوت دی گئی جس کے ذریعے آپ متحدہ عرب امارات میں مفت قیام کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن اندازی دبئی کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نوول اور میک مائی ٹرپ نامی کمپنی کے اشتراک سے شروع کی جا رہی ہے۔ اس قرآن اندازی میں شرکت کا طریقہ کار محض 2 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، نوول پلس لاٹری پروگرام میں شرکت کریں۔ نمبر 2، 19 جولائی اور 6 اگست کے درمیان دبئی میٹرو سے سفر کریں۔ اس قرآن اندازی میں آپ کیا جیت سکیں گے؟ اس قرآن اندازی میں آپ شرکت حاصل کر کے آپ متحدہ عرب امارات میں ایک رات مفت قیام کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ فجیرہ کے حکمران نے 45 قیدیوں کے رہائی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ شیخ حماد بن محمد الشرقی نے قیدیوں کی رہائی کا حکم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جاری کیا۔ شیخ حماد بن محمد الشرقی نے پیغام جاری کیا کہ قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ ان کو باعزت شہری بنانے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ فجیرہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد بن احمد بن غنیم القابی نے شیخ حماد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ امن اور سلامتی کی عکاسی کرتا ہے، جس سے قیدیوں کو باعزت زندگی گزارنے کا دوسرا موقع مل جائے گا۔ اس سے ان کو اپنے خاندان اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بننے کا موقع مل جائے گا۔ یاد رہے کہ عید کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کیے ہیں، جس کا مقصد ان قیدیوں کو باعزت شہری بنانے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ دبئی حکومت کی جانب سے سیاحتی ویزوں کے اجراء میں تیزی آ گئی، جس کے تحت 70 ممالک کے سیاحوں کو ایڈوانس میں ویزا اپلائی کرنے یا دبئی ایئرپورٹ پہنچ کر موقع پر ہی ویزا لگوانے کی سہولت حاصل ہوگی۔ ایمریٹس ایئر لائنز امیر سینٹرز اور ٹریول ایجنٹس نے بھی تصدیق کی ہے کہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز نے امارات سے باہر مقیم بھارتیوں کو نئے ویزوں کا اجراء شروع کر دیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائنز کی جانب سے اپنے ایک خصوصی پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر دنیا بھر کے سیاح اپنی موسم گرما کی چھٹیاں دبئی یا امارات میں گزارنا چاہتے ہیں تو ایمریٹس ایئر لائنز اور دبئی کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ ایمریٹس کی جانب سے دبئی کے محفوظ اور آرام دہ سفر کے لیے بہترین خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے مارچ 2020 میں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد نئے وزٹ ویزوں کے اجراء عارضی پابندی لگا دی گئی تھی، جسے اب ہٹا دیا گیا ہے۔ امارات میں شادی کی تقریبات میں شرکت کرنے والے 47 افراد کورونا کا شکار ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں حکومت کی جانب سے سماجی و خاندانی تقریبات اور 5 سے زائد افراد کے اجتماعات پر پابندی کو بہت سے لوگ خاطر میں نہیں لا رہے، جس کے نتیجے میں بہت سے خاندانوں کے سینکڑوں افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اماراتی حکومت کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں بھی 5 خاندانوں کے 47 افراد شادی اور نجی تقریبات میں شرکت کرنے پر کورونا کا مرض لگوا بیٹھے۔ ایک آن لائن پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ شادی کی تقریبات اور نجی تقریبات میں درجنوں افراد کی شرکت سے دیگر افراد کو بھی کورونا کا مرض لاحق ہو گیا۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ جمعرات سے امارات بھر میں عید الاضحیٰ کی 4 روزہ تعطیلات شروع ہو رہی ہیں۔ اس دوران لوگ گھروں تک ہی محدود رہیں اور دعوتوں کا اہتمام کرنے سے گریز کریں۔ دبئی ہائی وے پر حادثہ، موٹر سائیکل سوار ہلاک۔ دبئی ہائی وے پر منگل کے روز ایک موٹر سائیکل سوار کو پیچھے سے گاڑی نے ٹکر مار کر ہلاک کر دیا۔ ایشیا سے تعلق رکھنے والا موٹر سائیکل سوار لائن 2 میں جا رہا تھا کہ پیچھے سے گاڑی نے ٹکر مار کر لائن 4 میں دھکیل دیا، جہاں ایک تیز رفتار موٹر کار نے اسے کچل دیا۔ الرشیدیہ پولیس اسٹیشن پیٹرول موقع پر پہنچی اور ایمبولینس بھی منگوایا، مگر موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یاد رہے کہ اتوار کے دن البرشہ کے مقام پر بھی ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر گر گیا تھا، جس کو پیچھے سے آنے والی گاڑی نے کچل دیا تھا، جبکہ ایک تیسرے واقعے میں امارات ورلڈ ابوظہبی پر ایک موٹر سائیکل سوار بری طرح زخمی ہوا تھا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ دبئی پولیس نے ہدایت جاری کی ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے گاڑیوں کے مابین محتاط فاصلہ رکھیں تاکہ کسی بھی انجہانی صورتحال میں زندگی بچانے کے امکانات زیادہ ہوں۔ امارات میں مقیم پاکستانی بینک ڈیفالٹر ہونے کی صورت میں وطن واپس نہیں جا سکتے۔ جو پاکستانی روزگار کی غرض سے امارات میں مقیم ہیں اور مقامی بینکوں سے کریڈٹ کارڈز یا پرسنل لون حاصل کرتے ہیں، اگر انہیں قسطوں یا کریڈٹ کارڈ کی مسلسل عدم ادائیگی کی وجہ سے ڈیفالٹر قرار دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ وطن واپس نہیں جا سکتے۔ انہیں ایئرپورٹ پر ہی روک لیا جائے گا۔ البتہ جو پاکستانی وطن واپس جا چکے ہوں اور بعد میں انہیں ڈیفالٹر قرار دیا جائے
تو جب تک وہ اپنے واجبات ادا نہیں کریں گے انہیں امارات میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق امارات میں بینک کی جانب سے قرضہ اور کریڈٹ کارڈز دیتے وقت ہر شخص سے بطور ضمانت چیک رکھوائے جاتے ہیں۔ کسی شخص کی جانب سے بینک کے قرضے کی 6 اقساط جمع نہ کرانے اور کریڈٹ کارڈز بل کی مسلسل 3 اقساط جمع نہ کرانے پر اسے نادہندہ قرار دے دیا جاتا ہے، جس کے بعد بینک اس کا رکھوایا گیا چیک کیش کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس شخص کا دیا گیا چیک باؤنس ہو جائے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے امارات سے باہر جانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ایک اور اماراتی بینک نے سینکڑوں ملازمین کی نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کورونا کی عالمی وبا کے باعث دنیا بھر کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جہاں ایک طرف فضائی کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، وہاں بہت سے معروف بینک بھی خسارے کا شکار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ دبئی کے ایک معروف بینک نے 800 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ کورونا کے باعث پیدا ہونے والے معاشی حالات بتائے گئے تھے۔ اب ایک اور اماراتی بینک نے بھی اپنے سینکڑوں ملازمین کو برخاست کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ابوظہبی کمرشل بینک ADCB بینک کا کہنا ہے کہ اس سال 400 کارکنان کے جاب کانٹریکٹس ختم کیے جا رہے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ADCB کے جن ملازمین کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں ان میں کنزیومر بزنس کے ملازمین اور انتظامیہ کے سینئر عہدیدار بھی شامل ہیں۔